جب 18 فروری 2008 کو الیکشن ہوئے تو اس وقت عوام نے بہت سے سنہرے خواب سے جائے اور ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے، اور ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے لیکن ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہمارے موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر کسی نہ کسی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک جو لوگوں کی پریشانی کی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اس سے پہلے والی اسمبلی تھی وہ کہتے ہیں جی ایک فوجی ڈکٹیٹر کے نیچے اسمبلی تھی لیکن اس نے 5 سال پورے کیے، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا 18 فروری سے پہلے، اس میں دونوں ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے اس میں مانا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس میں ٹریسز ملتی ہیں ان کی کنفیشن کی کہ جو 90s اور 80s میں وہ کرتے رہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور آئندہ کے لیے انہوں نے ایک طرح سے قوم کو ایشورنس دی کہ اب وہ بیہیو کریں گے۔ لیکن آج جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو کویسچن مارک میں نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ آئندہ باقی جو 3 سال ہیں وہ بھی پورے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، چونکہ اس سیٹ اپ میں جو سب سے فوکل پرسن ہے پریزیڈنسی، جو کانسٹیٹیوشنلی بھی اس وقت تک سب سے پاورفل پرسن ہے، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیکٹو ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آیا اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو جس طرح کے سائے پریزیڈنسی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، جو ایشوز وہاں پہ اس کے ارد گرد اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، اور جس طریقے سے اس وقت صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ ان کے حتیٰ کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی، ان میں سے بھی بہت سی سیاسی جماعتیں پریزیڈنٹ کو اس وقت اس طریقے سے اون نہیں کر رہی جس طریقے سے جس شوق کے ساتھ پچھلے 1 سال پہلے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا۔ اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے وہ بھی ابھی ہمیں ایک میجر بڑا الائنس بنتا ہوا اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سی گورنمنٹ کی اتحادی جماعتیں اور بہت سی اپوزیشن کی جماعتیں وہ کچھ خاص چیزیں جیسے NRO تھا، جیسے آئینی ترامیم کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن پہ وہ ایک ان کی اوپینین، ان کی جو رائے ہے وہ ایک ہوتی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی یا کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنسی ہے وہ آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہمیں اگر ہم تھوڑا سا ٹریسز اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو وہی جو کچھ 80s میں اور 90s میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس کرتی رہی ہیں، وہی اس وقت کی جو اپوزیشن کرتی رہی ہے، اور وہی جو اس وقت ایجنسیاں جس طرح کا کھیل کھیلتی رہی ہیں پیچھے بیٹھ کے، جیسے وہ پتلیوں کو اپنے اشاروں پہ نچاتی رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمیں اس کے سائنس، ان کے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آثار ہیں وہ اس وقت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا بنے گا اس ملک کا، کیا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا، کیا بنے گا ہماری سیاسی جماعتوں کا، اور کیا ہمارے مقدر میں کوئی اور پھر اندھیری رات، ایک لمبی 12 سال 11 سال کی اندھیری رات ہے، یا ہمارا مستقبل روشن بھی ہو سکتا ہے، جبکہ عوام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آدھے کلو چینی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، عوام تھوڑے تھوڑے آٹے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، اور وہ اپنی عزتیں ان کی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جس میں ہم نے آج اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے، ہمارے پاس سندھ سے مہمان تشریف لائے، MKM کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایڈوائزر ٹو سندھ چیف منسٹر ہیں، اور MKM کا جو میڈیا اس کو سیل کہتے ہیں یا کیا اس کو ہم کہیں گے، اس کے انچارج بھی ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو لاہور میں اور نیوز 1 میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اشرف سونا صاحب، منسٹر ہیں، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیبر پورٹ فولیو لیبر کا پنجاب میں سونا صاحب کے پاس ہے۔ اور ان کے آگے تشریف رکھتے ہیں جی طاہر سندھو صاحب انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے لیکن نون لیگ سے بلانگ کرتے ہیں، سینئر لائر ہیں ہائی کورٹ کے، تو ان کی یہ ملٹیپل ڈائمینشن جو ہیں پرسنالٹی کی وہ ہمیں فائدہ دیں گی جب ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے موجودہ صورتحال کو، ایک کانسٹیٹیوشنل اور آئین جو قانونی بیک گراؤنڈ اس میں کریں گے۔ میں سب سے پہلے خواجہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے ان کے سندھ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی الائز ہوتے ہوئے ان کو دھوبی پٹڑا مارا ہے اور بالکل چاروں شانے چت ہو گئی ہے پریزیڈنسی، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے لاہور میں ویلکم کرنے کا، اور MKM کے اسپوکس مین کی حیثیت سے یہاں آپ نے مجھے موقع دیا کہ بالخصوص پورے پاکستان بلکہ اسپیشلی میں پنجاب کی عوام کے سامنے پیش ہو سکوں اور اپنا موقف پیش کروں۔ اور ایک تصحیح میں کرنا چاہوں گا کہ میں شعبہ اطلاعات کا مرکزی رکن ہوں اور اس کا انچارج نہیں۔
اب جب سوال یہ آپ نے کیا کہ بڑی شاندار آپ نے کیا دھوبی پٹکا it was پنجابی میں I think it was this is چارو شاہ نے چیت اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. this interpretation I totally disagree. یہ میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہمارے اس دیکھیں ایم کیو ایم ایک ایسی کولیشن پارٹنر ہے اور ایسی کولیشن پارٹنر رہی ہے گزشتہ حکومتوں میں بھی جس کی سیاست عملی طور پر سچائی اور کھری اور کلیئر انسٹینس کے ساتھ وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ رہتی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم کیونکہ کسی ریلیف کسی ڈیل کسی بیک ڈور ڈیل پہ یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی نتیجے میں اس طرح کی فارمیشن ایم کیو ایم کی ہوئی ہے تو ایم کیو ایم جو بھی بات کرتی ہے وہ میڈیا کو آگاہ کر کے کرتی اپنے کارکنان کو اعتماد میں لے کے کرتی اور عوام کے سامنے مقدمہ رکھتی ہے. اور جو بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک وفد گیا زرداری ہاؤس محترم زرداری صاحب سے ملاقات کی وہاں کھانے کھائے اور تمام فوٹیج بنوائیں اور مسکرا کے ہم نے میڈیا کے آگے آئے اور اس کے بعد میڈیا کے آگے آ کے کہا ہاں جی اس پہ بھی بات نہیں ہوئی اور اس پہ بھی بات نہیں ہوئی اور نہیں جو بات ہوئی جتنی ہوئی. کس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جنرل سیاسی کلچر بتا رہا ہوں کہ جنرل سیاسی کلچر یہ ہوتا ہے کہ عوام سے ہم وعدے کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی آواز اٹھانی ہے یہ بھی آواز اٹھانی ہے. در حقیقت جو پریسیڈنسی ہوتی ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے جو میٹنگز پلیسز ہوتی ہیں وہ تلقی نہیں ہوا. جب آپ گورنمنٹ کا حصہ تھے میں یہ جانا یہ چاہ رہا ہوں ظاہر ہے عوام بھی یہ جانا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ نے جو سٹینڈ لیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا جو بظاہر گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی. جی جی تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو آپ کا موقف ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیں این آر او کی آپ میرا خیال سے آپ نے یہ کیا آپ پرٹیکولر این آر او کی بات کریں. دیکھیں این آر او سے پہلے بھی میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردست طریقے سے سپورٹ کی ہے اور آج تک جاری ہے. چاہے اس میں عدلیہ کی آزادی کی ایک تحریک کے حوالے سے ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور ان کو ایک سوشلی ضرورت تھی آرٹیکل 6 کے ایشو پہ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مسئلے پر اور اس کے علاوہ دیگر تمام مسائل پہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی اور ان کے تمام اسمبلیز میں پارلیمان اسپیکر کے انتخابات میں وزیر اعظم کے انتخابات میں سندھ اسمبلی میں ان کی ہم نے بلائنڈ ان کی سپورٹ کی. اس ایشو پر این آر او جو ہے اس کو اصل میں اس کا جو پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے کیونکہ میں اس کے لیگل امپلیکیشن کی بات نہیں کر رہا پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے کرپشن کو فروغ ملے گا اور کرپشن کو کور ملے گا. ایم کیو ایم جہاں ہے وہاں کرپشن نہیں ہے اور جہاں کرپشن ہے وہاں ایم کیو ایم نہیں ہو سکتی. لیکن خواجہ صاحب میں آگے تو کلیئر ہم نے یہ کہہ دیا یہ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو این آر او ہے اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ایم کیو ایم تھی تو اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اس این آر او سے بینیفٹ بھی لیا اور پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو وہاں ریلیف عجیب بات آپ نے خود کر دی. کتنی عجیب بات ہے یعنی یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے پورے ملک میں یعنی ایم کیو ایم سب سے بڑی بینیفیشری ہے اور ایم کیو ایم ہی کہہ رہی ہے کہ اس این آر او جیسے آرڈیننس کو ختم ہو جانا چاہیے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی متضاد بات ہے. میں نے آپ سے کہا سیاسی امپلیکیشن اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ لیگل امپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کو بھی بتا دوں مختصر الفاظ میں. سیاسی امپلیکیشن میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے ایک ہفتے کے سپریم کاؤنسل نے ہماری اجلاس کر کے قائد تحریک سے مشاورت کر کے یہ بات کی اور اس بات کے 4 اسٹینڈز تھے. نمبر 1 ہم سچے اور کھرے کولیشن پارٹنر ہوں گے ان کے تو ہم یہ بات اسی طرح کریں گے جس طرح ایک سچا دوست کرتا. نمبر 2 پیپلز پارٹی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. زرداری صاحب نے 8-9 سال جیل میں انہوں نے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں کوڑے کھائیں پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کو ہمیں پوری امید ہے کہ پرانے جو ان کے جیالے جو ان کے استقامت والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں. اور تیسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے اس میں گراف اور اس میں وقار میں اضافہ ہوگا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا. اور چوتھی بات یہ کی کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچانا ہے.